اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہ آپ سے محبت کی جو حد ہے اس سے آگے ہے۔ ان تینوں گروہ میں جو درمیانی گروہ ہے وہ ہے اہل سنت و جماعت کا گروہ، اور باقی دونوں گروہ اہل سنت و جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جس منہج پر اللہ کے رسول نے چھوڑا تھا اس منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، جو آپ کی محبت میں کمی کے شکار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں کرتے، آپ پر کثرت سے درود نہیں بھیجتے، آپ کی سنتوں کو تلاش نہیں کرتے، آپ کے اسوے کی فکر نہیں رہتی، آپ کے بارے میں انہیں معلومات حاصل نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور اس کے سننے سے انہیں دلچسپی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں تفریط کے شکار ہیں، کمی کے شکار ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جفا کے شکار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جو ایمان اصل ہونا چاہیے اس ایمان کے اندر ان کے اس ایمان میں نقص اور کمی پائی جا رہی جس کے علاج کی ضرورت ہے۔ اس کے بالکل برخلاف ایک گروہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں افراط اور غلو سے کام لے رہا ہے، یعنی جو مقام آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو مقام بتایا ہے ہمیں اور آپ کو، اس سے یہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے یہ دور جانا چاہتا ہے۔ اسی چیز کو علماء غلو کا نام دیتے ہیں۔ کس چیز کا نام؟ غلو۔ غلو کا اصل میں ساتھیوں معنی یہ ہے کہ انسان اپنی حد سے آگے بڑھ جائے، اس لیے کہ غلو کا اصل معنی ہوتا ہے بلند ہونا، اسی لیے مہنگائی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ غلا کہتے ہیں۔ کیا؟ غلا، یعنی کسی بھی چیز کا جو ریٹ اور جو بھاؤ ہونا چاہیے وہ اس سے کیا ہے؟ اوپر، اس سے اوپر ہے۔ اسی لیے ہانڈی جس میں پانی ہو یا کوئی چیز پک رہی ہو اور اس کا جو ڈھکن ہو اگر بھاپ سے اوپر اٹھنا شروع، کیا کہتے ہیں؟ کہ غلیان پیدا ہو گیا ہے اس میں، اس لیے کہ ڈھکن کی جو حد ہے اس سے کیا ہے؟ وہ اوپر جا رہا ہے۔ تو غلو کے معنی ہوتا ہے بلند کرنا اور حد کو پار کرنا۔ تو شرعی معنی میں اصل میں غلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو شرعی حکم ہمیں دیا ہے اس کے بارے میں ہم تشدد کے شکار ہو جائیں۔ مثال کے طور پر ہمیں اور آپ کو کہنی تک ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا ہے، اب ہم اس سے آگے بڑھ کر کے کہاں تک ہاتھ دھونا شروع کر دیں؟ کندھوں تک شروع کر دیں، ہے کہ نہیں؟ شریعت کے اندر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسی بھی عضو کو کئی بار دھونا ہے؟ 3 بار دھونا ہے، ہم اس کو اب 4 بار دھونا شروع کر دیں۔ شریعت نے اجازت یہ دی ہے کہ انسان استنجا کرے تو اس کے لیے مٹی یا پانی استعمال کرے، ہم یہ کہیں نہیں مٹی کے ساتھ ہم پانی بھی استعمال کریں گے، تو یہ کیا ہے؟ غلو ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ غلو ہے۔ تو شریعت کی جو حد ہے مقرر کی ہے اس سے آگے بڑھ جانا، یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ غلو کہلاتی ہے۔ شریعت نے ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ نماز کے آگے پیچھے سنت مؤکدہ کتنی ہے ساتھیوں؟ 12 ہے نا، اور ہم اس کو کتنے کا مقام دے دیں؟ 14 یا 16 یا 18 کا۔ جس طریقے سے ہمارے بہت سے بھائی عشاء کی نماز کتنی پڑھیں گے ساتھیوں؟ 17 رکعت۔ یہ کیا ہے؟ غلو۔ جو حدود کسی چیز کی شریعت نے رکھی نہیں ہے اس سے کیا ہے؟ انسان آگے بڑھ، کسی بھی چیز میں صرف ایک چیز میں ایک مثال دیا ہم نے وضو کی اور نماز کی، ورنہ دین کے کسی بھی معاملے میں
شریعت نے اجازت دیا ہے کہ ہاں بھائی موزے پر مسح کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ اجازت ہے نا۔ اب کوئی کہے نہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی، جب دیکھو تو موزہ ہی نکال دیتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ دین میں غلو ہے۔ شریعت نے یہ کہا کہ اگر کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ ہوا خارج صرف وضو نہ کرے بلکہ پیشاب کے طریقے سے استنجا بھی کرے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہوا خارج ہوتی پھر بھی استنجا کرتے ہیں، تو یہ چیز کیا ہے ساتھیو؟ دین میں غلو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کا معنی کیا ہے؟ غلو کا معنی یہ ہے کہ آپ کی مدح میں، آپ کی تعریف میں، یا آپ کے ساتھ تعلق رکھنے میں، یا آپ کے ساتھ کسی تعامل میں جس حد پر رہنا چاہیے اس حد سے آگے بڑھ جائے، جس حد میں رہنا چاہیے اس حد سے کیا ہو انسان آگے بڑھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی چیز غلو ہے۔ پہلی چیز تو ساتھیوں مجھے دو چیز بلکہ تین چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے، وقت نے ساتھ دیا تو پہلی چیز یہ رکھنی ہے کہ آخر یہ غلو ہمارے اندر پیدا کیوں ہوتا ہے۔ ہر آدمی غلو کی برائی بیان کرتا ہے، جو غلو کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ بھی غلو کی برائی بیان کرتے ہیں، تو آخر غلو ہمارے اندر پیدا کیوں ہوتا ہے؟ یہ مختصر بات رہے گی۔ دوسری بات رہے گی جو تفصیل سے رہے گی کہ اس غلو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کے ہمیں نقصانات کا بھگتنے پڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ربیع الاول کا مہینہ قریب آ رہا ہے نا، اس کے بڑے مظاہر غلو کے ہمارے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس لیے تو غلو میں پڑنے کے بڑے نقصانات کیا ہیں، اور آخری چیز اختصار کے ساتھ رہے گی کہ آخر اس سے بچا کیسے جا سکتا۔ یہ بیماری تو ہے لیکن شریعت نے اس کا علاج کیا رکھا ہے۔ یہ تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یاد رہیں گی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ آخر غلو میں انسان پڑتا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے غلو میں پڑ گیا؟ جب کیوں نہیں چاہتا غلو میں پڑنا؟ اس لیے کہ جب غلو شریعت میں کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غلو سے منع کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے منع کیا ہے، تو آخر انسان غلو میں پڑتا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک چیز۔ دوسری چیز جو تفصیلی رہے گی وہ کیا کہ اس غلو کے نقصانات کیا ہیں، اور آخری بات رہے گی اختصار کے ساتھ کہ آخر اس کا علاج کیا کیا جائے۔ پہلی بات ساتھیوں دیکھیے، قرآن اور حدیث میں ایک جگہ نہیں بہت سی جگہ غلو سے منع کیا گیا ہے، بہت سی جگہ۔ ابھی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو کیا حکم دے رہا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں جو دیگر قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی ہے کہ یہ کام کر کے وہ گمراہ ہو گئے، لہذا ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو۔ اپنے دین میں، اس لیے کہ یہود اور نصارہ نے غلو کیا نا، یہود اور نصارہ نے بھی خاص طور پر نصارہ کے اندر غلو ہی کا یہ مظہر تھا کہ وہ شادی ہی نہیں کرتے، ان کے جو پوپ بن جاتے ہیں، ان کا جو پوپ بنتا ہے بڑا، وہ کیا ہے؟ وہ شادی نہیں کرتا۔ یہ غلو ہی تو ہے نا، یہ غلو ہی تو ہے کہ دنیا کے سارے کاروبار چھوڑ کر کے، بیوی بچوں کو تج کر کے، ایک جگہ بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ یہ غلو ہی تو ہے نا، جسے قرآن مجید میں رہبانیہ کہا گیا ہے، وَرَهْبَانِيًّا ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور یہ رہبانیت، جوگی بننا، یا گوشے میں بیٹھ جانا، خانقاہ میں بیٹھ جانا، ہم نے اس کا حکم انہیں نہیں دیا تھا،
لیکن انہوں نے اس کو ایجاد کر لیا، یہ غلو تھا۔ تو یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں غلو سے کام لا کرنا۔ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا، اور ان لوگوں کے طریقے پر نہ چلنا جو دین میں غلو کر کے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا۔ دین میں غلو کر کے خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ پھر مزید کیا تحدید فرمائی؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، لعنت بھیجی ہے بنو اسرائیل کے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے کفر کیا۔ ان کا کفر کیا تھا؟ لعنت ان کے اوپر کیوں بھیجی گئی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور اعتداء یعنی غلو سے کام لیتے تھے۔ اعتداء کے معنی کیا ہے؟ حد سے آگے بڑھ جانا، حد سے تجاوز کرنا، ظلم کرنا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں کثرت کے ساتھ غلو سے روکا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر آپ نے کہا کہ میرے لیے کنکڑی چن لو۔ ایک بار چنا، بڑا پتھر تھا، کہا کہ نہیں۔ پھر چن کر کے لے آئے مٹر سے تھوڑا سا بڑا، جیسے یہاں پر مکسرات کی دکانوں پر بندوق ملتا ہے، دانا ہے بندوق، اتنے بڑی کنکڑی چن کر کے لے آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لمثل ھذا، اتنی بڑی کنکڑی سے تم رمی جمار کیا کرو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَ، اور دین کے بارے میں غلو کرنے سے بچنا، اس لیے کہ تم سے پہلی قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں وہ کس لیے؟ دین میں غلو کی وجہ سے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں غلو سے امت کو کثرت سے منع کیا کرتے تھے، جگہ جگہ پر آپ نے اس سے لوگوں کو منع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے لوگو، جس طریقے سے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کے مقام سے اوپر اٹھا دیا، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے، انہوں نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے بیٹے۔ وہ تو مجبور ہو گئے کہ لوگوں نے انہیں پکڑ کر کے سولی پر لٹکا دیا، لیکن اللہ کا فضل رہا کہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ تو نصارہ نے یہ غلو کیا کہ وہ سولی پر اس لیے چڑھے تھے تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، یہ دین میں غلو تھا۔ تو جیسے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں نصارہ نے غلو سے کام لیا ہے، تم میرے بارے میں غلو سے کام نہ لینا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس کے علاوہ میرے اندر ربوبیت الوہیت کا کوئی خاصہ نہیں پایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث جو سنن ابو داؤد میں ہے، حضرت مطرف بیان کرتے ہیں، ان کے نام والد کا نام عبداللہ تھا، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد سے کہ میرے والد نے کہا میں اپنی قوم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ہم نے کہا کہ انت سیدنا، آپ نے کہا کہ ای سید اللہ، سید کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ انت افضلنا وابن افضل واعظمنا، افضلنا فضلا، ہم میں فضل کے لحاظ سے آپ سب سے افضل ہیں،
اور دینے کے لحاظ سے آپ سب سے عظیم ہیں، تو آپ نے کہا کہ ان میں کی بعض باتیں کرو، دیکھو تمہیں شیطان میری محبت میں صحیح راستے سے کہیں بھٹکا نہ دے، صحیح راستے سے بھٹکا نہ دے۔ تو کہنے کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتے ضرور ساتھیوں، تو موضوع یہیں پر ختم ہو جائے گا کہ جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے بارے میں غلو سے منع کرتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی جو زندگی رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو جو انہوں نے پہچانا ہے، کسی اور نے نہیں پہچانا ہے۔ تو ساتھیوں اب آگے بڑھتے ہیں کہ آخر محبت میں غلو کا سبب کیا ہے۔ سب سے پہلی بات ساتھیوں، وہ لوگ جو آپ کے بارے میں غلو کرتے ہیں، ان کے جذبے اور ان کے محبت اخلاص کی قدر ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دین اور شریعت کے بارے میں وہ لوگ جاہل رہے، دین کو انہوں نے سمجھا نہیں، اللہ کے رسول کے مقام کو انہوں نے پہچانا نہیں ہے، آیات اور حدیث کو وہ صحیح طور پر سمجھ نہیں سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کے شکار ہو گئے۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑی جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتی ہے نا؟ یہ بھولے کہاں بھٹکے کہاں سے ہیں؟ کہاں سے بھٹکے ہیں؟ محبت میں آپ کے اتنا آگے بڑھے اور وہ آیات اور وہ احادیث ان کا صحیح مفہوم وہ نہ سمجھے، صحیح مفہوم نہ سمجھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے اوپر اٹھا دیا، اور جن آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ بشریت تقاضے سے آپ سے کوئی بات اگر لغزش ہوئی جس پر اللہ نے آپ کی اصلاح کر دی، تو ان کو یہ سمجھے کہ رسول ہو کر کے اس سے لغزش کیسے ہو سکتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان دونوں کو نہ سمجھ کر کے ان کے اندر گڑبڑی پیدا ہو گئی۔ خیر تفصیل۔ دوسری بات یہ ہے جو جہالت کا جو غلو کا سبب بنتی ہے، وہ خواہش نفس کی پیروی ہے۔ دیکھیے دین کا معاملہ یہ ہے ساتھیوں کہ انسان کی اپنی رائے اور اپنا مزاج کچھ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جیسے بہت سے لوگوں سے کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والدین اللہ کے آپ محبوب ہیں، اللہ کے اتنے پیارے ہیں، آپ کے والدین آخر جہنم میں کیسے جائیں؟ یہ چیز ان کے سمجھ میں نہیں آئی، اور ان کی رائے یہ رہی کہ نہیں، اللہ کے رسول کے والدین جنتی ہے، لہذا غلو کیا، ان احادیث کا انکار کیا اور اپنی طرف سے حدیثیں رکھ لیا۔ ایسے ایک دو نہیں ساتھیوں، بہت سی مثالیں ہیں۔ تیسری چیز جو غلو کا سبب بنتی ہے، غیر قوم کی پیروی ہے، غیر قوم کی پیروی۔ آج یہ بتائیے، آج اگر دیکھیں تعجب کریں گے آپ، آج پچھلے سال سے مسلمان عید میلاد کے موقع پر ہرے رنگ کی ہولیاں کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ پچھلے سال ہرے رنگ کی ہولی کھیلی ہے، آخر یہ کہاں سے لیا؟ جی غیر مسلم۔ وہ کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں؟ ہم ان سے پیچھے کریں؟ ذرا سوچتے ہیں، آپ سوچنے کی بات ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، تعجب کریں گے، لیکن فعلاً پچھلے سال یہ ہوا ہے، یہ دنیا میں خصوصاً بامبے وغیرہ میں کہ ہرے رنگ کی ہولی کھیلی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گنبد خضرا، گنبد کیا ہے وہ؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، تابعین کے زمانے میں وہاں گنبد تھا ہی نہیں، ہرے اور پیلے ہونے کے بعد بات کی ہے ساتھ۔ ذرا سوچیں آپ، تاریخ کو کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ نہیں جھٹلا سکتا۔ پڑھ لیجیے تاریخ، آخر گنبد کب بنا؟ یہ آپ کے انتقال کے سال بعد، یہ دو نہیں سینکڑوں سال بعد وہ بنا،
اور صوفی مزاج رکھنے والے لوگ جب حاکم پیدا ہوئے عثمانیہ دور خلافت میں، ان لوگوں نے بنایا ہے۔ آخر اس گنبد کی یا ہرے رنگ کی کوئی حیثیت ہوتی تو صحابہ کرام چھوڑے ہوتے اس کو؟ لیکن چونکہ اس قسم کے گنبد جب مسلمان دوسری قوموں سے ملے، دیکھے وہ اپنے ہاں بنایا کرتے تھے اپنے مزاروں پر اور پیروں اور بزرگوں کے ہاں پچھلی قومیں، لہذا ان لوگوں نے بھی ایسا بنایا اور اس کو ایک رنگ دے دیا۔ تو غیر قوم کی پیروی میں پڑ کر کے مسلمان بہت سی غلط چیزیں کیا کرتے ہیں، وہ ایجاد کر لیتے ہیں جو غلو کا نام ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے غلو کا ایک سبب یہ بھی بنتا ہے کہ بہت سی ضعیف حدیثیں لوگوں میں مشہور ہو گئی۔ ہوا یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیثیں پھیلنی شروع ہوئی تو کچھ لوگ دین کے نام پر لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جس طریقے سے ماں ہوتی ہے اپنے بچوں کو بسا اوقات کسی چیز کی ترغیب دینے کے لیے اور کسی چیز سے ڈرانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتی کہ نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر میں کہتی دیکھو جو جھوٹ بولتا اس کا منہ کالا ہوتا ہے نا۔ بلکہ دلچسپ میرے ملنے والے ان کو واقعہ بتایا کہ ایک بچے سے جب کہیں جھوٹ بولے، دیکھو تم جھوٹ بولتے ہو نا منہ کالا ہوتا ہے۔ تو ایک بچہ بڑا دلچسپ تھا، اس نے کہا کہ ہاں میرا منہ کالا ہے۔ تو اس کی بہن بھی بڑی ہوشیار تھی، اس نے جلدی سے وہ جس پر روٹی پکتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، توا، اس کے نیچے سے کالک لی اور کہا زبان کھولو تم دیکھو، اور جلدی اس کے زبان پر رگڑ دیا، کہا جا کسی آئینے میں دیکھو تمہاری زبان کالی ہے کالی نہیں ہے۔ جا کے دیکھتا ہے کہ اس کی زبان کالی۔ آخر یہ نیت بری نہیں ہے، لیکن یہ چیز بتائی کیوں گئی؟ تاکہ ایک چیز کو برا سمجھے اور چھوڑ دے۔ ایسے ہی بہت سی چیزوں کی طرف ترغیب دینے کے لیے ایسے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ، لیکن یہ چیز دنیا کے بارے میں جیسے کہ شریعت کے بارے میں نہیں چل سکتی۔ تو بہت سے لوگ دین کے بارے میں ایسا کیے کہ بعض حدیثوں کو اپنی طرف سے بیان کر دیا۔ اسی لیے تابعین کے بعد ایک شخص سے لوگوں نے پوچھا کہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت ہے تم اس کی ایک فضیلت بیان کرتے ہو، کوئی سورت ہے اس کی ایک فضیلت، فلاں سورت کی یہ فضیلت ہے، فلاں کی یہ ہے، فلاں کی یہ ہے، فلاں کی یہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ساتھیوں ہمارے اور آپ کے ہاں سورہ یاسین کی کتنی فضیلت بیان کی جاتی ہے، سورہ رحمان کی کتنی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ ان دونوں کی کوئی فضیلت حدیث میں وارد نہیں، صحیح حدیث میں نہیں، کوئی فضیلت صحیح حدیث میں وارد نہیں ہے، سورہ یاسین اور سورہ رحمان۔ دیکھیے پورا قرآن کی فضیلت ہے، پورا قرآن باعث برکت ہے، پورے قرآن کے پڑھنے میں اس کے عمل کرنے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، لیکن جو خصوصی فضیلتیں بیان کی گئی کہ ہاں بھائی سورہ یاسین کی یہ ہے اور سورہ رحمان عروس القرآن ہے یہ ہے، کوئی بھی حدیث اس سلسلے میں ثابت نہیں ہے۔ وہ ہوا کیوں ہے ساتھیوں؟ تو جب اس شخص سے پوچھا کہ آخر تم نے اس کی اہمیت، ہر سورت کی فضیلت کسی اور عالم کے پاس نہیں ہے، ہم نے ان کے پاس ہے، تم نے یہ کہاں سے نکال لی؟ تو کہا کہ ہم نے دیکھا کہ لوگ شعر یاد کرنے میں مشغول رہا کرتے ہیں، کسی کا دیوان پڑھتے ہیں، کوئی قصہ پڑھتے ہیں، تو ہم نے قرآن کی طرف رغبت دلانے کے لیے ان کے سامنے ایسی ایسی حدیثیں بیان کی جس میں قرآن مجید کی فضیلت ہو، تو کر کے بیان کر دی۔ تو ایسی بہت سی حدیثیں ساتھیوں ہمارے اور آپ کے اندر رواج پا گئی جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اور اس میں آپ کی شان میں غلو سے کام لیا گیا۔ مثال کے طور پر ایک حدیث بڑی مشہور ہے اور بدقسمتی سے آج امت کا بہت بڑا طبقہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو حج پر آئے اور میرے گھر کی زیارت نہ کرے اس نے میرے بارے میں جفا اور ظلم سے کام لیا۔ اسی لیے دیکھیں آج بہت بڑا طبقہ ہمارے ہندوستان پاکستان سے آتا ہے، اسے مکہ مکرمہ سے وہ قلبی تعلق نہیں رہتا جو مدینہ منورہ سے ہے، بات ہے کہ نہیں صحیح؟ جی، اور اب تو یہ ہوا ہے ساتھیوں، یہ بدعت دیکھ لیجیے کہ اگر سعودی گورنمنٹ 10 دن کے لیے ویزا دے رہی ہے، 10 دن کے لیے،
تو 3 دن مکہ میں رہتے ہیں اور 7 دن مدینہ میں. نعوذ باللہ من ذلک. یہ غلو ہے ساتھ، یہ غلو ہے. آخر یہ غلو کہاں سے پیدا ہوا؟ اسی قسم کی حدیثیں کہ جو زیارت کو آئے مکہ مکرمہ کی اور میری قبر پر حاضری نہ دے، اس نے گویا میرے ساتھ یہ نہیں دیکھے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ، جو آج کل کے کوئی عالم نہیں، کوئی وہابی نہیں ہے، وہ بہت بڑے امام گزرے جن کو سب مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حدیث اللہ کے رسول کا فرمان نہیں بلکہ من گڑھت حدیث ہے، جسے لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ دیا. تو ایسی بہت سی ضعیف اور موضوع حدیثیں لوگوں میں عام ہو گئیں، جس کی وجہ سے لوگ دین کے بارے میں غلو کرنے لگے. اب ہم آتے ہیں کہ اس غلو کے نقصانات کیا ہیں ساتھیوں، جو اصل موضوع ہے. دیکھیے پہلی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کا بڑا نقصان جو رہا ہے، وہ نقصان یہ رہا ہے کہ صراط مستقیم جس پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چھوڑا تھا، اس سے لوگ بھٹک. مثال کے طور پر آپ کی محبت میں غلو. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں کس لیے؟ کس کی؟ اللہ کے رسول کی زیارت. یہی تصور رہتا ہے نا. دیکھیں حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. صحیح، اصل زیارت کیا ہے؟ مسجد نبوی کی زیارت. کیا چیز ہے؟ آپ نے اپنے قبر کی زیارت کی کوئی فضیلت نہیں بیان فرمائی. کسی بھی حدیث میں لا کر کوئی دکھا دے ایک حدیث جو صحیح حدیث ہو. اور جبکہ مسجد نبوی کی زیارت کی کتنی فضیلت آپ نے بیان فرمائی. صحابہ کرام مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتے تھے آپ کے بعد، لیکن کسی صحابی کے بارے میں یہ وارد نہیں ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ کی قبر پر جا کر کے آپ سے سلام بھی کرتا. آیا وہ دین کو نہیں سمجھتے تھے ساتھیوں؟ ہم سے برا کم سمجھتے تھے دین کو، ہم سے زیادہ سمجھتے تھے. بلکہ حضرت علی زین العابدین رحمہ اللہ، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ حضرت حسین ابن علی کے بیٹے ہیں. آیا اللہ کے رسول کے نواسے ہیں نا گویا. وہ دین کو سمجھتے تھے نہیں سمجھتے تھے؟ سمجھتے تھے نا. ان کے بارے میں صحیح سند سے یہ ثابت ہے کہ ایک بار وہ گھر اپنے بیٹھے تھے یا مسجد میں کہیں تشریف فرما تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ روزانہ جب آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کی قبر مبارک کے پاس جا کر کے ضرور کھڑا ہو جاتا ہے. ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، اسے بلایا. آج کے لوگ ہیں تو ان کے اوپر وہابی ہونے کا حکم لگا دے تو گستاخ رسول ہے. انہیں اس کو بلایا، کہا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا میں اندلس کا رہنے والا ہوں، آیا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے. تو کہا ہمارے نانا نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم میرے اوپر درود بھیجو، جہاں سے بھی درود بھیجو گے وہ مجھ تک پہنچایا جائے گا. تم یہاں کھڑے ہو کر کے درود بھیجو یا اندلس سے درود بھیجو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ کس کا فتویٰ ہے ساتھیو؟ ہمارا ہے، حضرت علی زین العابدین کا. تو لوگ صحیح راستے سے، سب سے بڑا غلو کا جو نقصان ہوا ہے کہ صحیح راستہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو دیا تھا، اللہ جس کو چھوڑا تھا، وہ کیا اس سے بھٹک گئے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کے اوپر جمے رہو، اور جو ہمارا سیدھا راستہ نہیں، دوسروں کے راستے پر جہاں چلو گے تو تم بھٹک جاؤ. دوسرا نقصان ساتھیوں جو اس سے بھی خطرناک ہے وہ یہ ظاہر ہوا کہ غلو کی وجہ سے شرک کا اور کفر کا دروازہ کھل گیا. ابھی مثالیں میں دوں گا. غلو کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں غلو کی وجہ سے شرک اور کفر کا دروازہ کھل گیا. ذرا غور کریں، توجہ دیں ساتھیوں، شاید کسی کے دل میں اتر جائے میری بات. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہلی قوم ہے جس میں شرک پھیلا ہے کہ نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام لوگ تھا توحید کے اوپر
آہستہ آہستہ شرک گھر کر گیا، اور ان کے یہاں جو بت پائے جاتے تھے وہ بت تھا، یغوث تھا، یعوق تھا اور نصر تھا۔ یہ قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ نوح اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ آخر یہ کون سے لوگ تھے؟ صحیح بخاری اگر آپ اٹھائیں، صحیح بخاری کتاب التفسیر، حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، قرآن مجید کی جتنے بڑے مفسر تھے عبداللہ ابن عباس سے دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول سے خصوصی دعا تھی کہ اے اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کی تفسیر تو سکھا دے۔ تو کس کو اتنا تفسیر کا علم ہو سکتا ہے ساتھ؟ ان کی یہ تفسیر کس کتاب میں ہے ساتھیوں؟ صحیح بخاری میں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ بت، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 قوم نوح کے نیک اور صالح لوگ تھے۔ یہ کون تھے؟ نیک اور صالح لوگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے شاگردوں کو بڑا افسوس ہوا تو شیطان نے آ کر کے ان کے کان میں یہ بات ڈالی کہ ایسا کرو کہ ان کی تصویر بنا کر کے جب رکھ لو گے تو سامنے دیکھتے رہو گے تو ان کی باتیں یاد آئیں گی اور تمہارا دل عبادت میں لگے گا۔ نتیجہ ہے کہ ان لوگوں نے تو تصویر بنا کے رکھی لیکن ان کی عبادت نہیں کی۔ لیکن جب وہ لوگ گزر گئے، آہستہ آہستہ دین کم ہوتا گیا، علم کم ہوتا گیا، تو بعد میں لوگوں نے آ کر کے اس کی پوجا شروع کر۔ تو دیکھیے ان کی محبت میں جب پڑے ہیں تو شرک میں مبتلا ہوئے کہ نہیں مبتلا ہوئے؟ اگر وہ نہیں مبتلا ہوئے تو ان کی قوم بعد میں شرک کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب غلو کیا لوگوں نے تو شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گے وہ کیسے لوگ مبتلا ہو گئے؟ آیا ہماری جماعت کا، ہمارے لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ آج یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہے؟ عقیدہ ہے نا عقیدہ؟ جبکہ یہ عقیدہ کفر بھی ہے، شرک بھی ہے۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ آخر کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عقیدہ آخر آپ سے محبت ہی کی وجہ تو پیدا ہوا ہے نا۔ آپ کی محبت میں آپ کو اتنا آگے بڑھا دیا گیا جس طریقے سے بعض لوگ اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ انہیں اپنے سر پر بیٹھاتے ہیں، ہے نا؟ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا اپنی بیٹی کو محبت ہی میں بہن کہہ کر کے، ہم نے کہا بالکل غلط ہے۔ آپ کی بیٹی محبت یہ ہے، تعلق ہے اسے بیٹی کہہ کر کے پکاریے، آپ بہن کہہ کر کے نہ پکاریے۔ بہت لوگ بیٹے کی محبت میں اتنا ہے کہ بیٹے کا نام نہیں لینا چاہیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اندر لوگ پڑھ کر کے آپ کو اتنا اونچا آگے بڑھا دیا کہ آپ کے بارے میں حاضر اور ناظر ہونے کا عقیدہ رکھ لیا۔ میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو نہیں کرتا، لیکن صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ عقیدہ شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ شرک کیوں ہے ساتھیوں؟ کیوں شرک ہے؟ اس لیے کہ وہ ذات جو ہر جگہ کی چیز کو دیکھ رہی ہے اور ہر جگہ اپنے علم سے، اپنی قدرت سے موجود ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ، کوئی اور دوسرا نہیں۔ اللہ نے یہ علم، اگر اس قرآن پر ایمان رکھنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اگر ان حدیثوں پر یقین رکھنا ہے جو صحیح حدیثیں آپ کی وارد ہیں، تو ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو دیکھنے والا میرا رب عرش عظیم کے اوپر ہے، اور رات کی تاریکی میں، سمندر کی تہ میں، کالے پتھر کے اوپر اگر کالی چونٹی چلتی ہے تو میرا رب اس کی حرکت کو دیکھتا ہے اور سنتا بھی اس کی چال کو۔ یہ ذات، یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے جا رہے تھے۔
راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چرنے گئی اور کہیں غائب ہو گئی، کہیں غائب ہو گئی۔ منافقین کہنے لگے کہ یہ دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی سواری کہاں پر ہے۔ کسی صحابی نے آ کر کے آپ کے سامنے بات کر دی، آپ نے خطبہ دیا اور کہا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کہا میں کب یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں عالم الغیب ہوں، مجھے تو وہی بات معلوم ہوتی ہے جو اللہ تعالی ہمیں بتلا دیتا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ پھر کہا ابھی ابھی آ کر کے اللہ فرشتے نے مجھے بتایا کہ میری اونٹنی فلاں جگہ پر ہے اور درخت سے اس کی لگام الجھ گئی ہے، فلاں آدمی کو بھیجا، کہا جاؤ اور پکڑ کر کے لے کر گیا۔ تو اللہ نے بتانا جب چاہتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ فلسطین میں ہیں، اور یوسف کہاں پر ہیں؟ مصر میں ہیں۔ مصر کے سے باہر ابھی قافلہ نہیں چلتا کہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو پہنچ جاتی ہے نا؟ اللہ نے چاہا تو، اور جب اللہ نے نہیں چاہا تو اپنے گھر سے چند ہی میل دور پر ایک کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب کو پتا ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ قرآن کی بات ہے نا؟ اللہ کا حکم ہوا تو مصر سے سینکڑوں میل دوری پر، ابھی مصر سے قافلہ روانہ نہیں ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو محسوس میرے پاس آ رہا ہے وہ صحیح نہیں صحیح؟ اور اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو تھوڑی ہی دور کے اوپر کنویں میں محبوب ترین بیٹا جس کے غم میں روتے روتے آنکھیں چلی گئی تھی، کتنی محبت رہی ہوگی ساتھیوں، ذرا سوچیں۔ تھوڑی ہی دور میں کنویں پر ہے اور معلوم نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جب چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اتنا بدلا دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں کہ یہ چیز شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ شرک اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے عالم الغیب والشہادہ، اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتلائیے جو میں صبح اور شام پڑھا کروں۔ تو آپ نے کون سی دعا بتلائی؟ کون سی دعا بتلائی ساتھی؟ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اے زمین آسمان کے پیدا کرنے والے اور اے حاضر اور غائب کی بات کو جاننے والے، کون؟ اللہ۔ تو یہ صفت کس کی ہے؟ ہمارے رب کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ لہذا اللہ کی صفت میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے کہ نہیں ساتھیوں؟ ہے نا شرک؟ اور کفر کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی تکذیب ہے، جھٹلانا ہے قرآن کی تکذیب ہے اور جھٹلانا ہے قرآن کو۔ جو قرآن کی کسی آیت کو بلکہ قرآن کے کسی لفظ کو جھٹلا دے وہ کافر ہو جاتا۔ چاہے جائے کہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرے، جھٹلا دے ان کی اس کی بات کو نہ مانے۔ جھٹلانا کوئی یہ ضروری نہیں کہ زبان ہی سے جھٹلائے، اپنے عمل سے ثابت کرے۔ کوئی آدمی اپنی زبان سے یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے باپ سے نفرت کرتا ہوں، لیکن صبح شام اسے جوتے مارتا ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے؟ نفرت کرتا ہے کہ نہیں نفرت کرتا؟ تو کوئی یہ ضروری نہیں زبان سے کہے میں قرآن کو جھٹلاتا ہوں، نہیں۔ قرآن جو کہتا ہے اسے نہ مانے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ نہ رکھے۔ قرآن کو جھٹلانا ہوا کہ نہیں جھٹلانا ہوا؟ صرف ساتھیوں دو مثالیں قرآن سے دیتا ہوں، بس میں یاد کر کے جائیے۔ سورہ ہود میں، کہاں پر؟ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ رکھا ہے۔ سورہ ہود یاد ہے کس بارے میں ہے؟ 11ویں بارے میں، جی 11ویں کی بالکل اخیر سے اور 12ویں بارے میں ہے۔ نوح علیہ السلام قصہ تفصیل سے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ،
اس سے پہلے نہ آپ اس کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی. آخر یہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اب یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کان ما یکون، جو کچھ ہو چکا اس کا بھی علم تھا، جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہے، اور جو کچھ آگے ہونے والا اس کا بھی علم ہے. بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا تھا تو اللہ کے رسول کھڑے دیکھ بھی رہے تھے. سوچیں قرآن کیا کہہ رہا ہے ساتھیوں. واللہ یہاں سے جا کر کے سورہ ہود 49 نمبر آیت اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا آپ لوگ. کتنے نمبر آیت؟ 49 نمبر. چاہے جس کا ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ تِلْكَ مِنْ عَنْبَاءِ الْغَیْبِ، یہ غیب کی باتیں ہیں. مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ، نہ آپ جانتے تھے، وَلَا قَوْمُكَ، نہ آپ کی قوم اس سے پہلے، میرے بتانے سے پہلے آپ اس خبر کو نہیں جانتے. اور اس سے بھی واضح دلیل ساتھیوں 20واں پارہ اٹھائیے آپ، سورہ القصص. سورہ القصص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کرنے کے بعد 44، 45 اور 46 نمبر آیت آپ دیکھیے. کون سی سورت ساتھیوں یاد کر لیجئے؟ سورہ القصص. اور کتنے نمبر آیت؟ جی نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اس آیت میں اللہ کے رسول کے حاضر ہونے ناظر ہونے دونوں کی تردید ہے کہ نہ آپ حاضر ہیں نہ ناظر ہیں. محبت کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو اس مقام پر پہنچایا جائے. ہمیں کیا کہیں گے لوگ؟ یہ گستاخ رسول ہے. کیا کہیں گے؟ یہ گستاخ، ہم گستاخ رسول ہیں، تو گستاخ قرآن ہے، گستاخ رب ہے. برا کون ہوا ساتھیوں؟ جو قرآن کو نہ مانے، جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلائے، وہ گستاخ ہے کہ ہم گستاخ ہیں؟ بتائیے آپ لوگ کون گستاخ ہے؟ آخر قرآن مجید کی آیت ہے نا، دنیا میں کہیں بھی قرآن پایا جا رہا ہے، کہیں کا ترجمہ ہے، اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، اور طور کے مغربی جانب آپ موجود نہیں تھے. اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، جب ہم نے موسیٰ کو نبوت دی ہے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ، وہاں پر آپ حاضر نہیں تھے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول حاضر اور ناظر ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ، طور کے مغربی جانب آپ موجود نہیں تھے، یعنی آپ حاضر نہیں تھے. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ آپ دیکھ رہے تھے. گویا نہ آپ حاضر ہیں نہ آپ ناظر ہیں. تو جو کوئی آدمی آپ کے حاضر اور ناظر ہونے کا عقیدہ رکھے وہ کیا ہے؟ گویا کفر کر رہا ہے اور شرک کر رہا ہے. تیسرا نقصان جو ہوتا ہے ساتھیوں آپ کے محبت میں غلو کا، وہ یہ ہے کہ لوگوں نے آپ کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا، عالم الغیب مان لیا. کہ آپ کو ہر چھوٹی بڑی، ظاہر اور پوشیدہ، بلکہ یہاں تک دعویٰ کیا کہ آپ نہ یہ کہ جب آپ موجود تھے، زندہ تھے، لوگوں کے دلوں کی باتوں کو جانتے تھے، بلکہ کہتے ہیں کہ اب بھی آپ لوگوں کے دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ صفت کس کی ہے ساتھیوں؟ اللہ تعالیٰ. قرآن مجید میں، حدیث رسول میں انبار ہے، ڈھیر ہے اس بات کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجی اس کے پاس ہے. لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اس کنجی کو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. یہ سورہ الانعام کی روایت ہے ساتھی، آیت ہے، آیت نمبر 59، 59 نمبر آیت. کس سورت کی؟ سورہ الانعام. اللہ کیا فرما رہا ہے؟
وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پاس غیب کی چابی ہے، اس چابی کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ النمل میں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ صرف زمین والوں میں نہیں بلکہ آسمان میں بھی جو مخلوق ہے اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ یہ کس کا قول ہے ساتھیوں؟ کسی وہابی کا؟ کسی گستاخ رسول کا؟ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ حضرت عائشہ نام جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ جی ہے کہ نہیں؟ ام المؤمنین ہے نا، امہات المؤمنین میں سے ہیں، یعنی ام المؤمنین ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں سب لوگ مانتے ہیں، صحیح بخاری شریف نہیں مانتے ہیں صحیح بخاری شریف سورہ والنجم کی تفسیر میں، کتاب التفسیر کے اندر مسروق سے روایت ہے، ایک لمبی حدیث ہے، پوری نہیں بیان کروں گا۔ اس میں یہ ہے کہ نبی تین باتوں کا جو دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تین باتوں کو جو دعویٰ کرتا ہے کیا ہے؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے ساتھیوں؟ کسی وہابی کا ہے؟ جی کس کا فتویٰ ہے؟ کس کتاب میں ہے ساتھیوں؟ جو قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب دنیا میں جو پائی جا رہی ہے وہ صحیح بخاری شریف کی ایک اور حدیث لے لی۔ ایک مشہور صحابیہ ہیں ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتی ہے، صحیح بخاری شریف میں بیان کرتی ہیں کہ میری شادی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا کے لیے ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ میں دلہن بنی شرماتی بیٹھی تھی، آپ آئے، ایک چارپائی پر بیٹھ گئے اور میرے آپ کے سامنے اس خوشی کے موقع پر بچیاں دف بجا کر کے گیت پڑھ رہی تھی، دف بجا کر کے گیت پڑھ رہی تھی۔ ایک لونڈی بڑے جذبے میں آئی، جب آپ کو دیکھا تو وہ کہتی کہ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، میرے اندر ایک نبی پائے جاتے ہیں، ہمارے یہاں ایک نبی ہیں جو کل کی بات بھی بتلاتے ہیں، کل کی بات جانتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نہ یہ بات نہ کہو۔ آپ نے کیا کہا؟ اب تک جو تم لوگ شعبت اس کو پڑھو، یہ نہ کہو، بلکہ صحیح بخاری میں نہیں دوسری حدیث میں ہے لا يعلم ما فی غد الا اللہ، غد کی بات، غیب کی بات، کل کی بات، جو کچھ آنے والا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اندر غلو کا ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا، بلکہ بیت اللہ شریف میں ایک رکعت کا کتنا ثواب ہے ساتھیوں؟ 1,00,000 اسے چھوڑ کر کے کہاں آئے؟ مدینہ میں خانے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جب دعا کریں گے تو وہ اخلاص ان کے اندر نہیں پایا جائے گا، اور جب آپ کی قبر کے پاس اور قبر کے پاس سے بھگائے جائیں، دور کھڑے ہو کے جا کر کے دعا کے دیکھا ہوگا نا آپ لوگوں کو دیکھا ہوگا نا، ہے کہ نہیں؟ وہاں نہیں موقع، کہاں جا کر کے؟ باہر جا کر کے۔ تو یہ آپ کے بارے محبت کے اندر غلو کا یہ نقصان ہے۔ جبکہ یہ بتائیے ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف دعا کس سے کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب تم لوگوں سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ادعونی، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اب یہ چھوڑ کر کے انسان کسی اور سے مانگنے جائے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ آپ لوگوں کو دعا کرنے کا حکم دیتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حکم دیتے تھے،
یہ نہیں کہ بھائی تم لوگوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہم سے کہو، ہم اللہ سے. آپ نے کبھی نہیں کہا، آپ نے کبھی نہیں کہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں تفصیل میں نہیں جا کر کے، اسی چیز طریقے سے آپ سے محبت کے اندر غلو کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ آج بھی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں، آپ کا انتقال نہیں ہوا. اس لیے کہ ہم، یہ چیز کہاں سے پیدا ہوئی ساتھیوں؟ اس لیے کہ جانے کہ ہم اور آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مر گیا، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ انتقال، وفات پا گئے. خاص طور پر اگر بڑے ہیں تو یہی ہے نا. اس لیے کہ ان کی تعظیم میں، ان کی محبت میں ہم ان سے نہیں کہتے فلاں مر گیا، کیا کہتے ہیں؟ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کی وفات ہو گئی. یہ کہتے ہیں نا فلاں صاحب گزر گئے. یہ فکرہ یہاں تک تو صحیح ہے، لیکن لوگ آہستہ آہستہ یہاں بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئے کہ یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہی نہیں ہے. آپ کیا ہے؟ پردہ فرما گئے. لیکن ساتھیوں ایک سوال ہے، ایک سوال ہے. آپ جب انتقال کیے ہیں تو صحابہ کرام زندہ تھے، زندہ نہیں؟ جی زندہ تھے نا؟ انتقال کر گئے سارے کے ساتھ زندہ تھے نا؟ آیا کسی صحابی نے ایک بات کہیں ایسی کہی ہو کہ اللہ کے رسول پردہ فرما گئے؟ کوئی بھی لا کر کے، چھوٹا منہ بڑی بات ہے ساتھیوں، کوئی بھی لا کر کے ثابت کر دے کسی صحابی نے کہا ہوا. اگر صحابہ نے نہیں کہا ہے، دنیا میں کسی کو کہنے کا حق حاصل نہیں ہے ساتھیوں. کہ ہے حق حاصل ہے؟ نہیں حق. بلکہ صحابہ نے کیا کہا ہے ساتھ؟ کیا کہا؟ صحیح بخاری شریف میں. کہاں؟ صحیح بخاری میں، کسی دوسری کتاب میں نہیں، صحیح بخاری میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس صبح کو چونکہ آپ کی طبیعت تھوڑی سی ہلکی محسوس ہو رہی تھی، لہذا ابو بکر مدینہ منورہ سے باہر سنح جو مقام تھا اپنے کھیت میں چلے گئے. لیکن جب چاشت کا وقت ہوتے ہوتے آپ کی طبیعت بگڑی اور ان کو اطلاع دی گئی تو واپس آئے. اس درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے تھے، کہ پردہ فرما چکے تھے. آپ کے انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی تھی، آپ کے اوپر موت طاری ہو گئی تھی. وہاں سے آئے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر کے باہر مسجد میں، مسجد کے باہر عجیب منظر ہے. حضرت عمر ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے ہیں، لوگ ان کے سامنے کھڑے ہیں خوف سے، اور کہتے ہیں جو یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس کا سر قلم کر دوں گا. نہیں، اللہ کے رسول جیسے حضرت موسیٰ اللہ سے ملاقات کر طور پہاڑ گئے تھے، ویسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں اور آئیں گے. ابھی تو آپ کا کام ختم نہیں ہوا ہے، ابھی کتنے منافق سر اٹھائے ان کا سر قلم کیے بغیر آپ دنیا سے نہیں جائیں. یہ کس کا کہنا تھا؟ حضرت عمر. حضرت ابوبکر کچھ نہیں بولے، چپ چاپ سیدھے اندر تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نیند سو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر سے چادر اٹھائی، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا طبت حیا و میتا. آپ زندہ تھے پھر بھی طیب تھے، آپ میت ہیں. یعنی میت میں کیا ہوتا ہے؟ جو پردہ فرما جائے. یہ کس کا کہنا ہے ساتھیوں؟ آپ میت ہیں پھر بھی آپ طیب اور پاک ہیں. پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر 2 موت طاری نہیں کرے گا. یعنی جو موت آنی تھی آپ کو آ گئی. چہرے کو ڈھکا، باہر نکل کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ وہی منظر ہے. حضرت عمر سے یہ سیاست دیکھیے، بھیڑے نہیں، ورنہ گفتگو ہوتی بات آگے بڑھ جاتی. سیدھے بغیر کھڑے ہو کر کے ان الحمد للہ پڑھنا شروع کر دیا. اب لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر کدھر چلے گئے؟
حضرت ابوبکر کے پاس لمبا خطبہ دیا. اس کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی جو سورہ آل عمران اور چوتھے پارے میں ہے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، اس کے علاوہ اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں. آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں. کیا اگر ان کی وفات ہو گئی یا یہ شہید کر دیے گئے تو تم لوگ اپنے راستے سے دوبارہ کفر کی طرف دوبارہ پلٹ آؤ گے؟ ایسا جو کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. اس کے بعد آپ نے کہا، یاد کر لیں ساتھیوں، صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو شخص محمد اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے آج کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، یقیناً ان کی موت ہو چکی ہے. یہ کس کا کہنا ہے ساتھیوں؟ کسی گستاخ رسول کا کہ محب رسول کا؟ محب رسول کا ہے. اور کہا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں ہے. نہ مرنا کس کی صفت ہے ساتھیوں؟ کل من علیہا فان. اس زمین پر جو کوئی بھی ہے ہر جاندار کیا ہے؟ فنا ہونے والی ہے. خود اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ. آپ سے پہلے جتنے بشر آئے ہیں ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ کسی کو نہیں رکھا ہے کہ نہیں؟ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ لوگوں نے تو یہاں تک گڑھ لیا جو کسی کتاب میں نہیں ملے گا. ساتھی کسی کتاب میں صرف مقررین کی تقریروں میں آپ دیکھیں گے بس، یا انہیں مقررین کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں، لیکن کسی تاریخ کسی حدیث کی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا. کیا لکھا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو انتقال میں پردہ فرمائے، لوگ آپ کو قبر میں دفن کرنے لے جا رہے تھے تو آپ امتی امتی کہہ رہے تھے. یعنی صحابہ کرام بڑے گستاخ تھے کہ آپ تو بیدار ہیں، آپ امتی امتی کی فکر کر رہے ہیں اور آپ کی امت اتنی بڑی بدبختی کے لے جا کے آپ کو قبر میں دفن کر دیا. ذرا سوچیں ساتھیوں کہاں لے جا رہا ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کا ایک مظہر آپ کے بارے میں عجیب و غریب درود و سلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ساتھیوں یہ بڑی اہم نیکی ہے. رب کی رضا دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے. اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قدر زیادہ درود بھیجتا رہے گا قیامت کے دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ قریب رہے گا. یہ بڑی چیز، بڑی اہم چیز. اور ہم میں سے بہت سے لوگوں سے کوتاہی پائی جا رہی ہے. اگر ہم پوچھیں کہ ہاں بھائی صبح سے شام تک آپ نے 100 بار درود بھیجا ہے تو بہت سے لوگ پھر ہو جائیں گے. جی جواب نفی میں ہوگا. نہیں ساتھیوں اس کا اہتمام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بڑی اہم نیکی ہے. جس کے نامہ اعمال میں جس قدر زیادہ درود پایا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے اتنا ہی زیادہ محبوب اور اتنا زیادہ قریب ہوگا. اس چیز نے لوگوں کو کیا کیا؟ آپ کے بارے میں عجیب و غریب درود ایجاد کرنے بھلا کہ چاہیے یہ تھا کہ جو درود کے کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اسی پر اکتفا کیا جائے. جیسے صحابہ کرام اپنی طرف سے کوئی درود نہیں بلکہ آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہمیں آپ پر درود کہنے کا حکم دیتا ہے، ہم کن الفاظ میں آپ کے اوپر درود بھیجیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلا
آل محمد، لیکن ہمیں اس پر صبر نہیں ہوا. ہم نے کیا کہا؟ اللہم صلی علی سیدنا و قدوتنا و حبیبنا و شفیعنا محمد. پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ پڑھا دیا نا. یہ غلو ہے کہ غلو نہیں؟ کیوں غلو ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے صحابہ کرام صرف اتنا ہی پڑھتے رہے اللہم صلی علی. آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے قدوہ ہیں، آپ ہمارے شفیع ہیں انشاءاللہ، آپ ہمارے حبیب ہیں. لیکن کوئی بھی چیز اسی جگہ پر رکھی جائے گی جہاں پر آپ نے رکھا ہے. ذرا غور کریں، سنن ترمذی کے اندر نافع بیان کرتے ہیں. سنن ترمذی کا نام سنا ہے نا؟ حدیث کی 6 کتابوں میں ایک ہے نا. نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص چھینک آتی ہے، اسے چھینک آتی ہے تو کہتا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. کیا کہا اس نے؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. اللہ کے رسول کے صحابہ میں سب سے زیادہ پیروی کرنے والے، آپ کی سنت کو سب سے زیادہ تلاش کرنے والے زاہد صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے کیا کہا بھائی؟ کہا کہ ہم نے کہا الحمدللہ والسلام علی. کہا بھائی دیکھو ہم بھی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن اس جگہ ہمارے نبی نے صرف الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین کہا ہے، والسلام یہاں پر نہیں پڑھا ہے. نہ سوچے ساتھیوں، آخر سلام پڑھنا کوئی بری چیز ہے، لیکن وہاں پر نہیں ہے اس کی یہ جگہ، نہیں وہیں پر پڑھا جائے جہاں پر پڑھنے کا آپ نے اجازت دی ہے. تو کہنے کا مطلب کچھ لوگوں نے درود اور سلام میں یہاں تک غلو کیا کہ آپ سے جو ثابت درود ہیں اس میں اضافے کرتے گئے. لوگ پڑھتے ہیں نا اللہم صلی سیدنا محمد و حبیبنا و شفیعنا، اور صرف اسی پر اکتفا کیوں ہوا؟ آپ کے درود میں صرف اضافے سے کام نہیں لیا، بلکہ اپنی طرف سے عجیب و غریب درود کے سیگے بھی گڑھ لیے. درود تاج ہے نا، درود لکھی سنا کہ نہیں سنا؟ درود ماہی یعنی مچھلی، درود ہزارہ آپ دیکھ لیجیے. یعنی یہ ایسے درود ہیں جو انڈین اور پاکستان میڈ ہیں ساتھیوں، دنیا میں اور کہیں نہیں پائے جاتے. ہم لوگ انڈیا کیوں پیچھے رہے بھائی؟ عرب سے کیوں پیچھے رہے؟ ان سے 2-4 قدم آگے بڑھنا چاہیے ہم کو نا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تمہیں عربی نہیں آتی ہے. حالانکہ ساتھیوں ایک بار میں درود تاج کو دیکھنے لگا، یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ درود بنانے والا کوئی عربی دان نہیں ہے، یہ عربی کے اندر مہارت نہیں رکھتا ہے، اس کی ترکیب میں ایسی غلطی ہے، اور عقیدے کی جو غلطیاں ہیں اس کو تو نہ پوچھئے. شرک پایا جا رہا ہے، بدعت پائی جا رہی ہے اس میں، اور درود تاج اور درود لکھی کی وہ فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے نکلے ہوئے درود کی. خیر ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اندر غلو کے نتیجے میں بہت سی بدعات ظاہر ہوئی. اب تفصیل نہیں، صرف گناتے چلتا ہوں. جیسے محفل میلاد کا ہے نا، آپ کے جاہو مقام کا وسیلہ، آپ کی قبر کی زیارت کو واجب سمجھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کے انگوٹھا چومنا، آپ کے سایہ نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ بدعتیں آپ سے محبت میں غلو ہی کے نتیجے میں ظاہر ہوئی ہیں. اور ایسے سب سے بڑا نقصان جو ہوا ہے شرک اور کفر کے بعد ساتھیوں، یہ ہوا ہے کہ جو لوگ محبت میں غلو کیے ہیں، وہ آپ سے جو حقیقی محبت ہونی چاہیے، صحیح محبت، اس راستے کو چھوڑ دیا اور بھٹک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے غلو ہی کے اندر لوگوں نے آپ کی بشریت کا انکار کر دیا ہے. آپ کی محبت کے غلو کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا ہے کہ لوگ باہمی اختلاف کے شکار ہو گئے ہیں. آپ کے محبت میں غلو کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے ساتھیوں کہ لوگ عمل کے اندر بڑی کوتاہی کرنے لگے. دیکھیں جتنے لوگ آپ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، عام طور پر ان کی شکل و صورت اللہ کے رسول کی شکل و صورت نہیں ہے. ویسا ہی نہیں سکتے.
محبت میں عید میلاد النبی کا جلوس تو نکالیں گے، لیکن ظہر کی نماز بھی جاتی ہے، عصر کی بھی جاتی ہے اور مغرب کی بھی جاتی ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ محبت میں غلو کے نتیجہ کیا نکلا ساتھیوں؟ جہاں شرک اور کفر پیدا ہوا وہیں پر کیا نکلا؟ یہ ساتھیوں یہ بالکل مشاہدے میں ہے، جو آدمی وہ بتا سکتا ہے کہ ہاں یہ چیز ظاہر ہے۔ اور ساتھیوں اس طریقے سے بہت سی حدیثیں بھی ایجاد ہو گئیں، اب وہ رہ گیا کہ اس کا علاج کیا ہو۔ ساتھیوں اس کا علاج دو لفظوں میں صرف یہ ہے کہ کتاب و سنت کی پیروی انسان کرے، ساری چیزیں دور ہو جائیں۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت۔ اہل سنت والجماعت کے طریقے کو اپنایا جائے۔ صحابہ کرام جو اہل سنت والجماعت کے سب سے پہلے منزلے پر ہیں، ان کا تعلق اللہ کے رسول سے کیسے، ان کا عمل کیسے رہا ہے، اور دینی تعلیم کو لوگوں میں ساتھیوں عام کیا جائے، اس طریقے سے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیدھے صحیح منہج پر اور صراط مستقیم پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو سے بھی اور جفا دونوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔